کہا ہے، لیکن دوسرا ہے آپ کا یو ای جو جس نے $1 بلین ایڈیشنلٹی ابھی کہی ہے. تو یہ آپ کے اس وقت انفلوز آ رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے جو ریزروز وہ ڈکلائن کر رہے ہیں، اب $4.3 بلین پہ پہنچ گئے ہیں. آپ کو پیمنٹس کے لیے اور پیسے چاہیے ہوں گے. آپ نے کیا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ نے جو اپنے یہ جو السیز وغیرہ سارا کچھ جو ہے روکا ہوا ہے، اس سے جو ہے وہ اسٹریٹس میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے. مطلب جو جن لوگوں کا سامان باہر پڑا ہوا ہے، مطلب ڈاک پہ پڑا ہوا ہے، وہ اس میں ڈیمریج لگ رہا ہے، اور وہ ڈیمریجز اتنے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں کہ اصل پرائس سے زیادہ ڈیمریجز ہوتے جا رہے ہیں. تو وہ ابھی مطلب پروٹیسٹ کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک کے سامنے وہ جمع ہونا شروع ہو گئے. دوسری طرف سے ایک اور جو خبر ٹھیک نہیں ہے، اور وہ ہے کہ آپ کی ریمیٹنسز ڈکلائن کر رہی ہیں، آپ کی ایکسپورٹس ڈکلائن کر رہی ہیں. آپ کی ریمیٹنسز کے کل نمبر آئے ہیں جو کہ 19% جو ڈکلائن کر گئی ہیں پچھلے سال دسمبر سے، اور آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ دسمبر میں 17% ڈکلائن کر گئے ہیں پچھلے سال سے. تو یہ ایسے ہی ہے کہ کسی گھر کے بیچ میں اگر آپ کی انکم گرنا شروع ہو جائے تو یہ جو انورڈ آپ کے ڈالرز آ رہے ہیں یہ اگر گرنا شروع ہو گئے ہیں، اور آپ اس کو ڈیٹ کے ساتھ مطلب آپ قرضہ لے کے اس کو پورا کرنا شروع کر دیں، تو کتنی دیر تک آپ قرضہ لیتے رہیں گے؟ تو آپ کا ایک نہ ایک دن جو ہے وہ بالکل بینکرپسی تو ہوگی. اب میں اگر اس کو اس طریقے سے دیکھوں کہ یہ جو وجہ اس کی کیا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اکانومی جو ہے وہ سٹینڈ سٹل پہ آ گئی. ہم نے آپ کی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. آج بھی میں نے دیکھا کہ 3 فیکٹریاں تو بڑی والی بند ہو گئی ہیں. ٹیکسٹائل والے کہہ رہے ہیں 5 سے 7 ملین لوگ جو وہ بے روزگار ہو گئے ہیں. ان کی مطلب سینکڑوں جو ہے فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، اور بھی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. تو ایک جب نیگیٹو گروتھ ہوگی اکانومی میں یا سٹینڈ سٹل پہ آ جائے گا تو یہ تو ویسے ہی ہوتا جائے گا، کیونکہ آپ کے قرضے تو آپ نے دینے ہیں واپس. تو آپ کے پاس انکم نہیں آ رہی اور آپ کے قرضے جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور آپ نے اس کی ادائیگی کرنی ہے. اب ایک سٹیٹمنٹ دے دی تھی ڈار صاحب نے بینک ڈپازٹس کے بیچ میں، جس کو انہوں نے بعد میں کلیریفائی بھی کیا، لیکن ان کو سوچ سمجھ کے ایسی باتیں کرنی چاہیے. مجھے یاد ہے کہ 1998 میں حبیب بینک کا پریزیڈنٹ تھا جب انہوں نے فریز کیے تھے یہ، اور اس کے بعد پھر 10 سال تک لوگوں نے اعتماد نہیں کیا تھا. اور مجھے خوشی ہے کہ ڈار صاحب نے بڑی ایک کیٹیگورک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس کو اس طرح ہم نہیں کریں گے. اس کا ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے، اور میں نے 2 بینکس پہ رنز جو ہیں وہ میرے وقت میں ہوئے، مجھے بھی کچھ تقریباً 50 سال ہو گئے بینکنگ والے. ایک یو ای کے بیچ میں جب گلف وار ہوئی تھی تو اس دن ہمارے بینک میں سٹی بینک میں تھا 1/3 حصہ جو تھا نا بیلنس شیٹ کا وہ اڑ گیا تھا. لوگ آئے تھے، انہوں نے کوئی میلوں کی قطاریں تھی اور انہوں نے ڈالر لینا شروع کر دیا. ہم نے اس کو کیسے ہینڈل کیا؟ ہم نے کہا یہ لیں، آپ نے ڈالر مانگے ہیں، یہ آپ کے ہیں، یہ لیں. بائی دی وے اور بھی آپ کے ڈالر پڑے ہیں، وہ چاہیے تو وہ بھی لے کے چلے جائیں. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یار یہ تو بالکل کانفیڈنٹ ہے، انہوں نے دوسرے تیسرے دن واپس آ کے ڈپازٹ کرنا شروع کر دیا. آج ہم نے جب لوگوں کو روک رہے ہیں اور ان کو پیسے ان کے نہیں دے رہے، تو میں بینکوں کو یہ کہوں گا کہ جناب والا اس طرح کریں گے تو آپ کانفیڈنس لیول لوگوں کا شیٹر کر دیں گے. آپ جو وہ مانگتے ہیں ان کو دیں تاکہ وہ پھر وہی واپس لے کے آ جائیں آپ کے پاس. یہ ایک دفعہ ادھر ہوا تھا، ایک دفعہ BCCI کی وجہ سے بینکس پہ رن ہوا تھا، تب بھی یہی ہوا تھا. تو میرا خیال میں یہ ان کو چاہیے کہ یہ اپنا یہ لوگوں کو یہ ڈرائیں نہیں، اور یہ جو ہے ان کو جو پیسے ان کو چاہیے وہ دے دیں. وہ آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر میں یہ سارا یہ طوفان ہے یہ تھم جائے گا. اب چلتے ہیں انفلیشن کی طرف. آپ نے دیکھا ہوگا کہ SPI کل آئی ہے اور وہ آئی ہے 32% پہ، 31.75. یہ 28% پہ چلی گئی تھی، 45% سے گر کے یہ 28 پہ چلی گئی تھی. یہ واپس آنا شروع ہو گئی، اوپر جانا شروع ہو گئی. اور یہ CPI بھی ایسے ہی ہوا ہے، وہ بھی واپس آنا شروع ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے جو انفلیشن ہے وہ پھر سے بڑھنا شروع ہو گئی ہے. ابھی تو انہوں نے IMF کے وہ جو کنڈیشنالٹیز ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بجلی کی قیمتیں آپ اور بڑھائیں، گیس کی قیمتوں میں بہت زیادہ انکریز کریں، وہ تو ابھی آئی نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ حشر ہے. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں، جسے حفیظ پاشا بھی ایگری کرتے ہیں، کہ
یہ اگر آپ کا پروگرام آ بھی گیا تو یہ 35% تک تو چلی جائے گی، اور دوسری چیز اگر نہیں آیا تو یہ انفلیشن 50% پہ چلی جائے گی. تو یہ لمحہ فکری ہے عام آدمی کے لیے. جو عام آدمی دیکھ رہا ہے وہ آٹے کی قیمت جو ہم لوگ چھوڑ کے گئے تھے کہ تقریباً مطلب کنٹرول تو 55 روپے کلو تھی لیکن 65 روپے تک ہوتی تھی، وہ آج 150 160 روپے جو ہے وہ کلو پہ چلی گئی ہے. اور یہی حالات جو ہیں وہ گھی کے ہیں اور باقی چیزوں کے ہیں. تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ جو کہ میں کیا کرتا تھا ہر ہفتے 1.5 گھنٹے کی میٹنگ ہوتی تھی جس میں یہ فوڈ پرائسز وغیرہ، یہ کموڈٹی پرائسز کو ہم لوگ پورے پاکستان میں ہر پروونس میں کیا ہو رہا تھا اور اس کی جو ایک کوارڈینیشن ہم کرتے تھے. اس پورے 9 مہینوں میں انہوں نے اس کی صرف 2 میٹنگیں کی ہیں. میں ہر ہفتے کیا کرتا تھا. اس کا مطلب ہے ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ عام آدمی کے اوپر کیا ہو رہا ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ڈیورنگ دیٹ 1 ایئر جب میں تھا، ہماری جو انٹرنل انفلیشن تھی، فوڈ انفلیشن، اس کو آلموسٹ ہم نے فلیٹ کر کے رکھ دیا تھا. آپ فگرز دیکھیں کہ جو منتھ ٹو منتھ فوڈ انفلیشن تھی وہ 0 تھی. تو اس لیے یہ چاہیے ان کو کہ یہ جناب احسن اقبال صاحب جو اس کے انچارج ہیں کہ وہ ہر ہفتے بیٹھیں، کوآرڈینیٹ کریں پروونسز کے ساتھ، بیکاز کئی چیزیں تو پروونشل ہیں تو ان کے ساتھ کریں. ہم بھی یہی کیا کرتے تھے. تو اس سے یہ ہے کہ کم از کم یہ جو چیزیں ایڈمنسٹریٹولی کنٹرول ہو سکتی ہیں وہ ہو جائیں گی. دوسرا یہ ریلیز کریں یار، یہ دالیں پڑی ہوئی ہیں اس کے پورٹس کے اوپر، یہ باقی جو ابھی پیاز پڑا ہوا ہے پورٹس کے اوپر، اس کو ریلیز کروائیں. اس سے جو ہے لوگ جو ہے ابھی اندازہ کریں، روٹی جو بیسک سٹیپل ہے وہ جو ہے 150 روپے کی کلو ہو گیا. اس کا مطلب ہے 15 روپے کی تو گھر میں آپ کی روٹی پک رہی ہے. اور دوسری چیز ہے کہ جو پیاز جو ہے ہمارے جو غریب لوگ ہیں اپنا دیہاتوں میں، وہ روٹی اور پیاز کے ساتھ اپنا گزارا کرتے ہیں. اور پیاز آج 230 روپے پہ ہے. یہ کہاں کی وہ ہے مطلب شرافت. آخری چیز جو میں کہوں گا وہ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ان کا ابھی معاہدہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے. وجہ یہ ہے، 2 بڑی وجہ ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ان کو کہا کہ بھائی ہم جو فسکل ڈیفیسٹ 4.6% پہ لے کے آئیں گے اپنے جی ڈی پی کا، اس سے یہ تقریباً 600-700 بلین شارٹ ہیں کیونکہ ان کے ریونیو کم ہیں اور کم ہوئے ہیں. حالانکہ ریونیو 15% گرو کر رہے ہیں لیکن ان کو زیادہ گرو کرنا تھا. اور ان کا جو ایکسپنس ہے، اور وہ ایکسپنس جو ہے زیادہ تر ان کی ڈیٹ سروسنگ کا انہوں نے ریٹ لیا تھا انفلیشن کا 11.5% اپنا ڈسکاؤنٹ ریٹ اور انفلیشن. وہ ابھی انفلیشن پہنچ رہی ہے 25 پہ اور ڈسکاؤنٹ ریٹ 16% پہ پھر رہا ہے. تو وہ چیز ان کو بالکل ان کے ایکسپنسز بڑھا رہی ہے. اور دوسری جو ان کی نالائکی ہے انرجی سیکٹر میں یہ 123 بلین روپے ہر مہینے شارٹ فال ہے ان کی، اور اس کا وہ سرکولر ڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے اور اس میں سے پریشر آ رہا ہے انرجی پہ. یہ دونوں چیزیں، یہ چیز جو ہے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے اس کو آپ اس کا مداوع کریں. اور آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 2 ریٹس نہیں ہو سکتے ایکسچینج کے. ایک ریٹ 227-28 پہ اور دوسرا ریٹ 265 پہ ہے. تو کرنسی کو فلوٹ کریں، ایک ریٹ بنائیں، ادروائز تو آپ کی یہ تجارت بھی نہیں چلے گی، کچھ بھی نہیں چلے گا. میں چاہوں گا کہ مزمل نے کچھ کہنا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شوکت صاحب کی بات کو صرف آگے بڑھاؤں گا اور کچھ باتیں جو ہیں اسحاق ڈار صاحب کی یاد دہانی کراؤں گا. دسمبر کے مہینے سے انہوں نے کہا تھا کہ 13 ارب ڈالر آ رہے ہیں، اور پھر انہوں نے 3 ہفتے کا ٹائم دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک دوست ملک سے 3 ارب ڈالر ایک آ رہے ہیں اور 3 ارب ڈالر ایک آ رہے ہیں. تو جو شوکت صاحب نے ابھی بات بتائی سعودی عرب اور یو اے ای کی، وہ 1 اور 1 ارب ڈالر بل ہے. اور یہ جو ہم ڈونرز کانفرنس کی تھی اس میں جو براہ راست جسے بائی لیٹرل کہتے ہیں، جو 2 ممالک سے آپ کو پیسے ملتے ہیں، چین، یو ایس اے اور یورپین یونین، یہ ملا کے آدھا ارب ڈالر بھی نہیں ہوتے. ہماری جو دسمبر کے مہینے کی ترسیلات ریمیٹنسز کا نمبر آیا ہے وہ 2 ارب ڈالر آیا ہے. مارچ میں یہ 3 ارب ڈالر تھا. یعنی کہ جو ہم ڈونرز کانفرنس کی بڑا ڈنکا پیٹ رہے ہیں کہ بڑی کامیاب ہوئی ہے، اتنے پیسے اوورسیز پاکستانی 4 دن میں دے دیتے ہیں، 4 دنوں میں، اور ہم نے 1 ارب ڈالر مہینے کا اس میں نقصان کیا. دوسری بات اسی ڈونرز کانفرنس سے ریلیٹڈ، انہوں نے کہا جی 10 ارب ڈالر ملے ہیں.
ہمیں تو $8.5 ارب اگلے 3 مہینے میں ادا کرنے ہیں، جس میں یو اے ای کے رول اوور ہو گئے $2 ارب، تو $6 ارب اور $1 ارب اور ڈالر ہم نے ادا کر دیے۔ $5 ارب تو اگلے 3 مہینے میں چاہیے ہمیں، اور ہمارا جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ $4.3 ارب۔ سامنے ہمارے یہ کل اسٹیٹ بینک کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ٹمبر مارکیٹ والے، ان کے صرف 700 کنٹینر پورٹ پہ پڑے ہوئے ہیں۔ کل انہوں نے بتایا ہے کہ $10,000 کا کنٹینر پہ $15,000 پورٹ چارجز لگ گئے، ڈیمریج اور ڈیٹینشن۔ تو یہ کون پے کرے گا؟ اور یہ پے کرنے کے بعد بیوقوفی دیکھیں آپ، یہ شپنگ کمپنی کو چلی جائے گی اور وہ ڈالر میں باہر بھیج دے گا۔ تو یہ ایک تو جو شوکت صاحب نے بات کی کہ یہ درآمدات جو ہماری پورٹ میں پھنسی ہیں اس کو فوراً کلیئر کریں تاکہ اس سے مہنگائی کم ہو، کیونکہ اب ساری قیمتیں گاڑیوں کی ہو گئی، چاہے کیمیکلز کی ہو گئی، سب کی اگر $100 قیمت ہے تو وہ شارٹیج کی وجہ سے 125 سے 150 ہو گئی ہے۔ ایک تو مہنگائی کا بوجھ ختم ہو، دوسرا یہ بلا وجہ کے باہر ڈالر نہ جائے، تو یہ مہنگائی دوسری چیز آ رہی ہے۔ تو اوور آل میرا صرف سوال یہ میں اسحاق ڈار صاحب کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے بلند و بالا دعوے کیے تھے کہ ہمیں جو ہے جنوری میں اتنے ارب ڈالر آ رہے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ اور یہ جو ہے ابھی اگلے 3 مہینے میں ہمیں $5 ارب مزید اور 3 سال میں $75 ارب دینے ہیں، اور آگے سامنے سے ملا کیا $10 ارب۔ تو یہ بہت ہی مشکل سچویشن ہے۔ اگر یہ کانفیڈنس ریسٹور نہیں کیا انہوں نے معیشت کا، تو معیشت کو میں ایک طرح سے کہوں گا کہ تالا لگ جائے گا، لاک ڈاؤن لگ جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، آپ کے 9.7 بلین کی یہ بات کر رہے ہیں، اس کے بیچ میں جو میرے ایسٹیمیٹ ہیں وہ 8.8 بلین جو ہے نا، مطلب وہ تو ملٹی لیٹرلز کے ہیں، اور کچھ اور جو آپ کے ملک ہیں انہوں نے بھی آپ کو لون ہی دی ہیں۔ تو میرے خیال میں جو آپ کے جو صرف گرانٹس ہیں نا وہ امریکہ سے ملیں گے آپ کو، جاپان بھی گرانٹ دیتا ہے، امریکہ بھی گرانٹ دیتا ہے، اور کوئی میرے خیال میں اگر سعودی عربیہ وغیرہ نے کوئی گرانٹ وغیرہ دے دی، تو یہ گرانٹس تو آپ کی 300-400-500 بلین سے زیادہ نہیں ہیں، باقی سارے لونز ہیں۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ کل عاطف میاں ایک بہت بڑے اکانومسٹ ہیں دنیا کے، اور وہ ہمارے پاکستانی ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ تو ڈیفالٹ تو کر چکے ہیں، لیکن وہ جس کو آپ ٹیکنیکل ڈیفالٹ کہتے ہیں، کیونکہ جب آپ نے ایل سیاں جو ہیں کھول دیں اور اس کے پیسے نہیں دے رہے، جب لوگوں کی یہ ٹکٹیں ہیں جو ایئر لائن کی ہیں انہوں نے خرچ کر دیا اور آپ ان کو پیسے نہیں دے رہے، اسی قسم سے، اور جس طرح سی فریٹ والی کمپنی آپ کا سامان لے کے چلے گئے، آپ اس کو پیسے نہیں دے رہے، تو آپ نے اپنی کمٹمنٹس پہ ڈیفالٹ کر دیا، وہ ایک ٹیکنیکل ڈیفالٹ۔ جو دوسرا جو ڈیفالٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ جس کو کہتے ہیں اپنے لونز جو ہیں اس کے اوپر آپ نے پیمنٹ نہیں کی، وہ نہیں ہوا، اور میں تو یہ بالکل نہیں چاہوں گا کہ ہم اس ڈیفالٹ میں جائیں۔ وہ میرے خیال میں ہم اس وقت وہ نہیں کر رہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ اور کچھ نہیں تو امپورٹس اور کم کر کے اس ڈیفالٹ میں نہیں جائیں گے، اور نہ ہی جانا چاہیے، لیکن یہ کوشش پوری کر رہے ہیں اس طرف جانے کی، جس طرح کی جو حرکات ہیں ان کی، نہیں مطلب ایک قسم سے انجانے میں کوشش کر رہے ہیں، لیکن میرا اپنا جو آپ نے سوال پوچھا اس کا ڈائریکٹ سوال ہے کہ اس ڈیفالٹ میں ابھی تک ہم نہیں گئے، اور ہمیں جانا بھی نہیں چاہیے۔ ٹیکنیکلی تو یار عاطف میاں اگر کہہ سکتا ہے، وہ تو پرنسٹن کا پروفیسر ہے یار، میں تو بالکل عام سا آدمی ہوں۔ جی بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، یہ ساری دنیا ہمارے سے پوچھ رہی ہے، پی ٹی آئی سے، اور کہہ رہی ہے کہ آپ تو ساروں کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں، آپ تو بتائیں آپ کے پاس ان مسائل کا حل ہے؟ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں بالکل حل ہے، اور 2-3 دن کے بیچ میں ہم یہ انویل کریں گے پورے آپ کے میڈیا کے سامنے کہ ہم کیا کر رہے گے اور کیا ہم کر سکتے ہیں۔ ہم تو ان کو بھی مشورہ دے دیں گے کہ بھائی یہ کرو، اور سو اس لیے یہ نہیں ہے کہ اس میں سے ہم نکل نہیں سکتے، بالکل نکل سکتے۔
جی بالکل، آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. میں نے اس لیے آپ کو عرض کیا کہ اگلے اسی جو ہفتہ آ رہا ہے اسی کے دوران ہی ہم دیں گے اور مشورے دیں گے. حالانکہ اس وقت ہماری حکومت نہیں ہوگی، لیکن ہم اس حکومت کو بھی مشورہ دیں گے کہ یہ چیزیں ایسے کریں. جی میرے خیال میں دیکھیں یہ ایک اور بہت بڑی بات ہے. مجھے آپ بتائیں کون سا پالیٹیشین پاکستان میں گزرا ہے جس نے اپنی حکومتوں کو تحلیل کر دیا جبکہ اس کو ضرورت نہیں تھی. اور عمران خان کہتا رہا ہے ابھی جب سے یہ اپریل سے گیا ہے کہ اس پوری کرائسس کا جو ایک حل ہے وہ یہ ہے الیکشنز کروائیں، فریش مینڈیٹ لیں، اور اس کے بعد جو ایک دفعہ پولیٹیکل سرٹینٹی آ جائے تو آپ اکانومی کو بھی اسٹیبلائز کریں. اس نے وہ کر کے دکھا دیا. اس نے دو اپنی جو ہیں آپ ایک کر دی ہے اور ایک انشاءاللہ چند دنوں میں وہ اس کے پی کو بھی تحلیل کر دے گا. تو اس نے تو جس کو کہتے ہیں نا فرنٹ فٹ پہ کھیل کے یہ کہا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے اور انشاءاللہ اب الیکشن ہوں گے. جی وہ اس لیے ہے کہ دیکھیں آپ کا اس وقت جب آپ سپلائی ڈیمانڈ کو کنٹرول کر لیتے ہیں بینکوں کے تھرو، آپ بینکس کو کہتے ہیں کہ بھائی جان جتنے آپ کے پاس ڈالر آئیں گے اتنے کی آپ ایل سیاں کھولیں، اتنا ہی خرچ کریں تو وہ کنٹرول ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہے 228 روپے. ٹھیک ہے، کل کا یہ ریٹ تھا 227 روپے 95 پیسے کے. لیکن اس وقت جو مارکیٹ کے بیچ میں ہے 265 260 270 پہ لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں. وہ کیوں؟ کہ وہ حوالہ ہے، وہ ہمارے لیے زہر ہے. وہ اس لیے زہر ہے کہ وہ اب وہ اس کی وجہ سے ریمیٹنسز جو ہیں جو عام آدمی جو ورکرز جو ہیں وہ پیسے بھیج رہے ہیں اور وہ پیسے بھیج رہے ہیں. لیکن وہ اگر $200 بھیجتا ہے اور اس کو 8,000 روپیہ جو ہے حوالے سے زیادہ ملتا ہے، وہ تو یار ورکر ہے نا، وہ تو ادھر سے بھیجے گا. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریمیٹنسز نیچے جا رہی ہیں. یہ اسی لیے آئی ایم ایف بھی زور لگا رہا ہے کہ یہ دو ریٹس نہ ہونے دیں، آپ اس کو فلوٹ کریں. وہ کہیں آگے رکے گا، یہ ضروری نہیں ہے کہ 265 پہ جا کے رکے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی رکنا شروع ہو جائے. لیکن 227 جو 228 ریٹ نہیں ہے اس وقت، اس پہ ڈالر نہیں مل رہا. دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جس کو دیکھا جا سکتا ہے. اس کے بیچ میں وہ بھی ہیں کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ فریولس قسم کی امپورٹس، مطلب یہ ہے کہ آپ ایسی چیزیں جو ہے کہ ڈاگ فوڈ منگوا رہے ہیں، اس قسم کی چیزیں منگوا رہے ہیں. تو اس کے اوپر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں اس کے اوپر لمیٹیشن لگائی جائیں یا نہ لگائی جائیں. لیکن میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ چند دن پہلے انہوں نے مارکیٹوں کو بند کرنا شروع کر دیا. کبھی کہا کہ یہ آپ مطلب یہ ایک دن کی اور چھٹی کر دیں. یہ وہ چیز ہے جب آپ فنڈامنٹلز کو ٹیکل نہیں کرتے، فنڈامنٹلز کو ٹیکل نہیں کرتے اور اس قسم کی چیزوں کے اوپر آپ جب آ جاتے ہیں تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ عوام کا اعتماد جو ہے اور اٹھ جاتا ہے اس چیز کے اوپر. آپ مجھے بتائیں نا کہ جو پچھلے ہمارے جو تھے جو ادوار تھا اس میں کتنی ہم نے جا کے اس قسم کی چیزیں کی تھی؟ نہیں کی. حالانکہ جب افغانستان میں جو طالبان آئے تھے تو آپ کو پتا ایک کرائسس آ گیا تھا کہ لوگ ڈالر جو ہیں لاتے تھے یہاں سے وہ اکاؤنٹ میں ڈال کے اور اپنی ریمیٹنس کرتے تھے افغانی. ہم نے اس کو اس کی جو بیسک جو پرابلم تھا اس کو ٹیکل کیا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ جناب آپ اتنا فریز ہو گیا اور یہ فریز ہو گیا اور وہ فریز ہو گیا، یہ نہیں کیا. اس لیے میرا جواب آپ کو یہ ہوگا، یہ اگر کوئی لوگ جاتے ہیں اپنا عقیدے کے طور پہ، ٹھیک ہے آپ ضرور اس کو دیتے ہیں، آپ اس کی لمیٹیشنز کر دیں گے، 1 سال میں 1 دفعہ جا سکتے ہو یا نہیں، اس قسم کی چیزیں ضرور کریں. لیکن اس پہ بھروسہ نہ کریں. یہ چیزیں جو ہیں یہ فنڈامنٹلز نہیں ہیں.
جی نہیں، دیکھیں یہ تو ہر چیز کی سپلائی شارٹیجز ہونے والی ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ چیزیں آپ کے پاس لوگوں کا ڈالر ہی نہیں ہے تو اچھا اب کمپنیاں جو یہاں کی کمپنیاں بند ہو رہی ہیں، وہ بند کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یار ہمیں ابھی ہمیں را مٹیریل ہی نہیں مل رہا. اب ایک بہت بڑا کرائسس ایک اور آ جائے گا، وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس 7 ملین بیلز ابھی اس دفعہ ہوئی ہیں کاٹن کی. نہیں میرے خیال میں 7 ہیں اور 16 بلین چاہیے. 9 ملین بیل جو شارٹ ہیں، 9 ملین بیل شارٹ ہیں. وہ اگر آپ جب لے کے آئیں گے تو اس کے لیے پیسے چاہیے. جب پیسے نہیں ہوں گے تو آپ کی ٹیکسٹائل ملز بند ہونا شروع ہو جائیں گی. ظاہر ہے وہ تو 7 ملین جو آپ کے پاس ہے اسی پہ چلیں گی. اور بھی دوائیاں ہیں، ادویات ہیں، باقی چیزیں ہیں. اب جو لوگ کہہ رہے ہیں، جو اوگرا کو آئل مارکیٹنگ کمپنی نے خط لکھا ہے کل، انہوں نے کہا جناب یہ تیل کی شارٹیج ہو جائے گی ابھی کیونکہ تیل وقت پہ نہیں آ رہا. اور یہی چیز اور چیزوں میں آئی، کیمیکلز میں آئی گی سارے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ. ہاں جی یار آپ کے سامنے تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جو پچھلے سال سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ہنڈی حوالہ جو ہے یہ کافی حد تک ختم ہو گیا تھا، لیکن ابھی بھی ہو رہا تھا. یہ آپ نہ سمجھیں کہ آپ کا جو ہنڈی حوالہ ختم ہو گیا تھا. جب ہم $31 بلین کی ریمیٹنس پہ گئے تھے، میرا اپنا اندازہ ہے کہ $8 سے 10 بلین ابھی بھی ہنڈی حوالہ سے آتا تھا، جو کہ ہماری یہ ٹریڈ والے جو استعمال کرتے ہیں یہ انڈر انوائسنگ اوور انوائسنگ وغیرہ اس کے لیے. اب اس کے بیچ میں آپ دیکھیں کتنا فرق آنا شروع ہو گیا، جو کہ 19% ابھی ڈراپ ہو رہی ہیں ریمیٹنس، یہ ساری حوالے میں جا رہی ہیں. اور اگر 31 کی بجائے ابھی آج ایسٹیمیٹ کسی نے لگایا کہ جی ہماری اس سال شاید 4 بلین شارٹ ہو جائیں، میرا نہیں خیال، میرا خیال میں جو آپ کی ریمیٹنسز ہے 4 بلین سے زیادہ گریں گی. جتنی گرتی جا رہی ہیں وہ حوالے میں چلی جا رہی ہیں.